نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ اگر تھک جائیں تو جیسے آسانی ہو بیٹھ جائیں کہ تاکہ وہ بے توجہ ہی نہ رہے۔ اذکر اللہ، توبوا الی اللہ اور صلو علی الحبیب سن کر صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا اور ثواب کی بھی نیت کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت دوں گا، نیکی کا حکم دوں گا، بری باتوں سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، اعلاء کلمت الحق کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے۔ زیادہ تر اپنا وقت جو ہے وہ مسجد میں گزارتے اور اپنے رب تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے۔ انہوں نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ اچانک راستے میں ایک نوجوان عورت پر نظر پڑی اور دل کچھ دیر کے لیے اس کی طرف مائل ہو گیا، لیکن فوراً پھر اپنے اس عمل پر نادم ہوئے اور بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان الفاظ میں دعا مانگنے لگے: اے میرے پاک پروردگار عز و جل، بے شک تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ آنکھیں میرے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں۔ اے میرے پروردگار عز و جل، تو میری آنکھوں کی بینائی سلب کر لے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا سے فارغ ہوئے، آپ کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نابینا ہو گئے تھے۔ چنانچہ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھتے جو نمازوں کے اوقات میں آپ کو مسجد تک لے جاتا اور دیگر حاجات میں بھی آپ اس سے مدد لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھتیجا جو کہ آپ کو مسجد چھوڑنے آتا اور چھوڑنے کے بعد جو وہ خود جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتا۔ جب آپ کو کوئی حاجت درپیش ہوتی تو اسے بلا لیتے اور اسی وقت جو ہے وہ حاضر ہو جاتا اور اسی طرح جو آپ کا وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد ہی میں تشریف فرما تھے کہ آپ کو اپنے جسم پر کوئی چیز رینگتی بھی محسوس ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھتیجے کو آواز دی، لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن رہا اور آپ کے پاس نہ آ سکا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خطرہ تھا
کہ کئی خطرہ تھا کہ کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، یعنی جو چیز رینگ رہی ہے وہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے کہیں. چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دوبارہ فریاد کی اور ان الفاظ کے ساتھ اپنے مالک حقیقی سے دعا مانگنے لگے. اے میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، تو نے مجھے آنکھوں کی دولت سے نوازا جو کہ بہت بڑی نعمت تھی، لیکن پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں ان آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے میں مبتلا عذاب نہ ہو جاؤں. چنانچہ میں نے تجھ سے دعا کی کہ میری بینائی سلب کر لے. اے میرے مولا عز و جل، اب مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میری بینائی واپس لوٹ کر نہ آئی تو کہیں یہ میرے لیے آزمائش اور رسوائی کا باعث نہ بن جائے، کیونکہ میں اب دیکھ تو نہیں سکتا، کوئی موذی جانور مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور بار بار اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے، جس سے مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے. تو اے میرے مالک و مختار پروردگار عز و جل، مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں رسوائی اور لوگوں کی محتاجی سے بچ جاؤں. حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابھی وہ مرد صالح اپنی دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ ان کی بینائی واپس لوٹ آئی، اور اب وہ خود دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت یونس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دونوں حالتوں میں دیکھا ہے. ایک تو وہ حالت کہ جس میں آپ کی بینائی چلی گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اور دوسری یہ حالت کہ دعا کی برکت سے آپ کو دوبارہ جو وہ آپ کو بینائی کی نعمت عطا کر دی گئی. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے کی طرح اب بھی خود مسجد کی طرف جاتے اور اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کیسے عظیم لوگ تھے کہ ان مبارک ہستیوں کو اگر کسی کام میں آخرت کا فائدہ نظر آتا تو اس کی خاطر دنیاوی نقصان کی پرواہ نہ کرتے، مگر دنیاوی نفع کی خاطر آخرت کا نقصان ہرگز برداشت نہ کرتے، اور کسی بھی نیک کام کو کرنے میں سستی نہیں کرتے. جیسا کہ بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات منظور تھی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی ہے تو چلی جائے، مگر اس آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہ ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی بدنگاہی سے بچنے، اپنے ہر عضو کو گناہوں سے محفوظ رکھنے، اور بالخصوص آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدقسمتی سے جس طرح انسان بولنے میں بے باک ہے، اسی طرح دیکھنے میں بھی بے باک ہے، اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ دیکھنا بھی جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ اس کے لیے باعث ثواب بھی بن سکتا ہے اور باعث عذاب بھی بن سکتا ہے. مثلا اگر اپنی ماں کو محبت کی نظر سے اگر دیکھتا ہے تو یہ ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یعنی اگر بندہ اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر غیر محرمہ عورت کی طرف دیکھتا ہے بس شہوت تو اب عذاب نار کا حقدار بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ غیر محرمہ عورت کو دیکھنا جو ہے وہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المرأة عورہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان
عورت ہے، یعنی عورت جو وہ چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا تو وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، العینان تزنیان، یعنی آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ زنا العین النظر، یعنی آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے۔ اور نظر کی حفاظت کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے، قرآن پاک میں اس کے متعلق واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ارشاد ہے۔ چنانچہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں مردوں کے متعلق حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ ترجمہ کنز ایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اور آیت نمبر 31 میں عورتوں کو حکم ہوتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی جو وہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز اور دوسری ناجائز ہے۔ اچھا، پہلی نظر سے کیا مراد ہے؟ جو نظر جائز ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جاہل لوگ جو ہے نا، وہ اس حدیث پاک کو معاذ اللہ غلط پیرائے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، لہٰذا وہ اپنی نظر ہٹاتے ہی نہیں، یعنی اگر بلا اختیار کسی عورت پہ جاہل لوگوں کی نظر پڑ جائے تو اسے ہٹاتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں پہلی نظر تو معاف ہے معاذ اللہ، اور اس طرح جو وہ مسلسل بد نگاہی کرتے رہتے ہیں۔ تو حالانکہ معاف تو وہ پہلی نظر ہے جو عورت پر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی، اور قصداً ڈالے جانے والی پہلی نظر بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ پہلی نگاہ سے مراد وہ نگاہ ہے جو بغیر قصد، یعنی بغیر ارادے کے اجنبی عورت پر پڑ جائے، اور دوسری نگاہ سے مراد دوبارہ اسے قصداً دیکھنا ہے۔ اگر پہلی نظر بھی جمائے رکھی، یعنی پہلی نظر بھی اس کی طرف یعنی دیکھتا ہی رہا، تو بھی دوسری نگاہ کے حکم میں ہوگی اور اس پر بھی گناہ ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اگر بھول کر پہلی نظر جب کسی اجنبیہ عورت پر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن پھر جان بوجھ کر نظریں جمائے رکھنا یہ گناہ ہے، اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ بد نگاہی کا عذاب نہایت سخت ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام نظر سے پر کرے گا، حرام نظروں سے بھرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت سیدنا علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، جس نے نامحرمات سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیر دی جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ سرما لگاتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں، اور اگر سرمے کی سلائی آنکھ سے ہلکی سی بھی ٹکرا جائے یا سرما ذرا تیز ہو تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے۔ تو جب ہمیں سرمے کی معمولی سی سلائی تڑپا کر رکھ دیتی ہے تو بد نگاہی کے سبب اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور ہماری آنکھ میں آگ کی سلائی پھیر دی گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟
حضرت سیدنا علاء بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا تتبع بصرک لرداء المرأة فإن النظر یجعل فی القلب شہوہ، اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کی یا سیدی میں آنکھیں نیچے رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے مدد حاصل کروں۔ تو فرمایا یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی بندہ یہ ذہن بنا لے کسی عورت کو دیکھتے ہوئے اگر اس کے دل میں خواہش ہو تو یہ ذہن بنا لے کہ میں اگر کسی کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے میرا رب عز و جل میرے دیکھنے سے پہلے مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو کاش حقیقی معنوں میں ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات جمی رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر واقعی اس تصور کی معراج نصیب ہو جائے تو پھر گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا۔ یعنی بندے کا یہ تصور بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا۔ یعنی پھر جو نا بندہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، جب اس کا ذہن یہ ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی ایک ضروری مسئلہ عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہا ہے، تو ایسا جو ہے یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ کفریہ جملہ ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بد نگاہی کرنے والے کو ڈرانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفریہ جملہ ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ نمبر 259 پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے، ایسا کہنا کفر ہے۔ ہاں بد نگاہی بلکہ کسی بھی طرح کا گناہ کرنے والے کو یہ احساس دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جیسا کہ پارہ 30 سورۃ العلق کی 14ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، ترجمہ کنز ایمان کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جہت سے پاک ہے نا، اللہ تعالیٰ نور ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس صد افسوس کہ آج کل ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی فکر کو عام کرنے کے بجائے ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں جیسے ٹی وی وغیرہ، موبائل، سوشل میڈیا، یہ فیس بک اور یہ دیگر جو چیزیں جو بھی اس طرح کے ہیں، ان میں جو نا وہ ان چیزوں کو زیادہ تر فروغ دیا جا رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ یہ سب بھی سنا ہے بعض لوگوں سے کہ جب تک معاذ اللہ کسی عورت کی تصویر نہیں ہوگی تو وہ ایڈورٹائزمنٹ جو نا وہ چلے گی نہیں۔ یہ حال ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر خدا نہ خواستہ اب اگر جیسے کوئی اگر ٹی وی پر خبریں سنتا ہے تو وہ بھی خبر دینے والی بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اگر کوئی خبر کا کلپ آتا ہے سوشل میڈیا پر جیسے واٹس ایپ وغیرہ پہ، تو اس میں بھی بعض اوقات یہی عورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں بالکل بچنا پڑے گا، بالکل بچنا پڑے گا۔ اور اب تک اگر خدا نخواستہ یوں دیکھا ہے، بد نگاہی کی ہے، تو اس گناہ سے توبہ کر لیجئے، کیونکہ بد نگاہی جو ہے نا یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور اس کی وجہ سے بندہ نہ صرف ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے بلکہ ہر وقت اس کے دل و دماغ میں شیطان سمایا رہتا ہے، اور عجیب بے سکونی کا عالم اس پر طاری رہتا ہے، اور نفسانی خواہشات و خیالات اس پر غالب رہتے ہیں، اور پھر وہ نفس کی تسکین کے لیے مزید
ہلاکت خیز گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا عبرت پکڑیے اور فوراً گناہوں سے باز آ جائیے کہ دنیا میں آج جو وہ ہمارے زوال کی ایک وجہ بد نگاہی اور بے حیائی بھی ہے، یعنی ہم یعنی مسلمان جو ہے ہماری ایک وجہ بد نگاہی اور بے حیائی بھی ہے، کیونکہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ بد نگاہی کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ جب تک غیر محرمہ عورتوں کو تکتے نہیں انہیں چین نہیں آتا، انہوں کی یہ ایسی گندی عادت بن چکی ہے، اور وہ اپنے اس مذموم مقاصد کی خاطر بازاروں، شاپنگ سینٹروں، تفریح گاہوں، الغرض جہاں جہاں بے پردہ عورتوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں مارے پھرتے اور خوب بندگاہیاں کرتے اور اپنی دنیا و آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے لوگ وابستہ ہوئے ہیں کہ جو یہ اقرار کر چکے ہیں کہ آج سے پہلے ہمارا یہی معمول تھا کہ ہم جو ہے وہ بدنگاہی کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاں عورتوں کا کالج ہوتا تھا وہاں باہر کھڑے رہتے تھے، شاپنگ سینٹروں میں جاتے تھے، ایسے بازاروں میں جاتے تھے جہاں عورتیں زیادہ ہوتی تھی، دعوتوں کے باہر کھڑے رہتے تھے، یعنی اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ مگر یہ کہ جب وہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے الحمدللہ عز و جل توبہ کر لی سارے گناہوں سے۔ تو یہ ایک تجربہ شدہ بات ہے کہ نہیں، ایسی باتیں ہم نے سنی بھی اور ایسے کو دیکھا بھی ایسوں کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ خود کو بدنگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بدنگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بدنگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بدنگاہی کرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی غیر مرد اس کی ماں، کوئی غیر مرد اس کی بہن، کوئی غیر مرد اس کی بیوی یا کوئی غیر مرد اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس کی غیرت کو جوش آ جائے اور وہ آگ بگولا ہو جائے، لیکن اسے غور کرنا چاہیے کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اسی طرح ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کو بدنگاہی سے بچانے کے لیے خوش دلی کے ساتھ پردے کا اہتمام کرے کہ اس سے ان کی عزت و عفت کی بقا اور شرم و حیا کا جو ہے وہ اسی میں جو شرم و حیا کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ جس میں حیا کی صفت جتنی زیادہ ہوگی وہ اسی قدر بے پردگی اور بے حیائی کے کاموں سے دور اور لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ بھی رہتی ہے، اور جو شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گلی بازاروں میں بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں وہ معاشرے کی میلی نظروں کا نشانہ بن جاتی ہیں اور اپنی عزت و وقار بھی کھو دیتی ہیں۔ آج کل اس سے مثالیں ملتی رہتی ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا تو فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا تو فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، خبر بڑے پر ہیں، یہ خبریں آتی رہتی ہیں، تو یہ اسی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ترجمہ کنز ایمان، اے نبی اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ ایک اور مقام ارشاد ہوتا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دو پٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں۔ یہ یاد رہے کہ پردہ فقط باریک چادر یہ سر پر ڈال لینے یا باریک دوپٹہ گلے میں لٹکا لینے کا نام نہیں، بلکہ چہرے سمیت پورے جسم کو اچھی طرح کسی موٹی چادر یا ڈھیلے ڈھالے برقعے سے ڈھانپنا ضروری ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین ہوتی ہیں
تو آج ہم یہاں سنیں گے تو اپنے گھر میں جو ہے نا یہ بتا سکیں گے یہ مسائل۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما باریک کپڑے پہن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ نے ان کی جانب سے منہ پھیر لیا اور ارشاد فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دینا چاہیے سوائے اس کے۔ پھر اپنے منہ اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سیدنا القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے ایک باریک دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے پھاڑ دیا اور انہیں موٹا دوپٹہ اوڑھا دیا۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا باریک لباس یا دوپٹہ پہننا کہ جس سے جسم نظر آئے، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہٰذا عورتوں کا دوپٹہ یا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے جسم اچھی طرح چھپ جائے اور جسم کی رنگت ظاہر نہ ہو، کیونکہ عورت کہتے ہی اسے جو چھپی ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ عورہ فاذا خرجت استشرفها الشیطان۔ عورت ہے، یعنی عورت چھپانے کی چیز ہے، یعنی پردے میں رکھنے کی چیز ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے گھورتا ہے، یعنی شیطان اسے دیکھتا ہے، اور گھورتا ہے یعنی یوں غور سے دیکھتا ہے۔ اور عورت کے معنی ہے ما یعار فی اظہاری، یعنی جس کا ظاہر ہونا قابل عار و شرم ہو۔ اور عورت کا بے پردہ رہنا میکے والوں کے لیے بھی ننگو شرم ہے اور سسرال والوں کے لیے بھی۔ اور استشراف کے معنی ہے کہ کسی چیز کو بغور دیکھنا، یا اس کے معنی ہے لوگوں کی نگاہ میں اچھا کر دینا تاکہ لوگ اسے بغور دیکھیں۔ یہ میرات المناجی میں تو عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو شیطان لوگوں کی نظروں میں اسے بھلی کر دیتا ہے کہ وہ خامخواہ سے تکتے ہیں، یعنی خامخواہ سے یوں دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ باہر کا ماحول انتہائی خراب ہے اور بد نگاہی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ہر طرف بے پردگی کا دور ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم جو ہے وہ ہر ایک کو پردہ نہیں کرا سکتے تو ہم کم از کم ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی آنکھیں تو نیچی رکھ سکتے ہیں، اور مزید یہ کہ ہم اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش کیجئے کہ اگر کوئی عورت وہ اگر بے پردگی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی مرتکب ہو بھی رہی ہے، ہم کیوں بدنگاہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا ہمیں حکم خدا بندی عز و جل پر عمل کرتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں خوب مشق کرنی پڑے گی۔ اور وہ یوں کہ اپنے گھر میں بھی نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کیجیے۔ زیر نصیب کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اس مدنی انعام، آنکھوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے سونے کے اوقات کے علاوہ کم از کم 12 منٹ آنکھیں بند رکھیں۔ اس پر عمل کی اگر سعادت حاصل ہو جائے تو مدینہ، اور نیت کر لیجئے کہ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر روزانہ کم از کم 12 منٹ آنکھیں بند رکھوں گا، اور اس دوران فضول نہ بیٹھیے بلکہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیے۔ ایمان کی سلامتی، سکرات کی سختیوں اور قبر و حشر کے احوال کے متعلق غور کیجیے۔ کبھی جنت کا تو کبھی جہنم کا تصور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ نعمتوں پر غور کیجیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، اور اپنے آپ کو اس طرح ڈرائیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام روٹھ گئے، تو میرا کیا بنے گا؟ صلو علی الحبیب
صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عورت کی طرف نظر کرنے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اجنبیہ عورت نے اگر چست کپڑے پہنے ہوں کہ جسم کا نقشہ کھنچ جاتا ہو، مثلا چست پائجامے میں پنڈلی اور ران کی پوری حیت نظر آتی ہے، تو اس صورت میں نظر کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں بہت باریک کپڑے پہنتی ہیں، مثلا آب رواں ایک قسم کا نہایت اچھا اور باریک کپڑا یا جالی یا باریک ململ ہی کا دوپٹہ جسے سر کے بال یا بالوں کی سیاہی یا گردن یا کان نظر آتے ہیں، اور بعض باریک تنزیب ایک نہایت ہی باریک کپڑا ہے یا جالی کے کرتے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹھ بالکل صاف نظر آتی ہے، تو اس حالت میں نظر کرنا حرام ہے، اور ایسے موقع پر ان کو اس قسم کے کپڑے پہننا بھی ناجائز ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہر معاملے میں شریعت و سنت کی پابندی کیجیے، ہر معاملے میں، صرف نظر کے معاملے میں نہیں، زبان کے معاملے میں، ہاتھ کے معاملے میں۔ اچھا، نظر سے صرف یہی نہیں کہ بد نگاہی یہی گناہ ہوتا ہے، اگر نظر کا ایک اور گناہ بھی ہے، جیسے کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گھور کے یوں دیکھا کہ جس سے اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، تو یاد رکھیں یہ بھی گناہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ہر معاملے میں شریعت و سنت کا پابند بنائیے، اور نگاہ نیچی رکھنے اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی عادت بنانے کے لیے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی نیچی نگاہوں کے بارے میں سنیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے متوجہ ہو جاتے، مبارک نظریں نیچی رہتی تھیں، آپ کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی، اکثر آنکھ مبارک کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے، آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے کہ آج کے بعد کبھی بد نگاہی نہیں کریں گے، بے پردہ عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ عز وجل۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ اپنا یہ مدنی ذہن بنانا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی عادت بنانا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ اپنے جسم کے دیگر اعضاء کی بھی حفاظت کا ذہن بنانا چاہتے ہیں، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے جو ہے وہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے جو بھی اعضاء ہیں نا اس جسم کے، یہ سب امانت ہیں، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ کل بروز قیامت یہی اعضاء جو ہے بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ پاؤں کہے گا اے اللہ یہ فلاں جگہ جو گیا تھا گناہ کے لیے تو یہ میرے ذریعے گیا تھا، آنکھ کہے گی اس نے میرے ذریعے یہ گناہ کیا، زبان کہے گی اس نے میرے ذریعے یہ گناہ کیا، تو ہاتھ کہے گا اس نے میرے ذریعے یہ گناہ کیا، تو دل کہے گا کہ اس نے میرے ذریعے فلاں گناہ کیا تھا۔ کیونکہ سوچ کا بھی تو گناہ ہوتا ہے نا، کہ بندہ اگر معاذ اللہ بری سوچوں میں گم رہے تو اس پہ بھی پکڑ ہے، البتہ وساوس پہ پکڑ نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے وساوس، اور وسوسے کی اس وقت پکڑ نہیں ہے جیسے خیال آیا اور گزر گیا، کیونکہ انسان کا دماغ جو ہے نا یہ سچ کو سمجھے بوسٹر کی مانند ہے، جیسے موبائل کا بوسٹر نہیں ہوتا سگنل بوسٹر، جس میں اس پہ سگنل آتے رہتے ہیں اور یہ پھر آگے دیتا رہتا ہے، تو یہ ہمارا دماغ جو ہے نا بوسٹر کی مانند ہے، شیطان جو ہے یہ خیالات چھوڑتا رہتا ہے، یہ چھوڑتا ہی رہتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لمحے بھر میں کتنے خیالات آتے اور چلے جاتے ہیں، یہی خیال اگر ہم زبان پر لانا چاہیں، جیسے کوئی بھی خیال آیا تو زبان پر ہم لانا چاہیں تو اس میں ہمیں 1 سیکنڈ لگتا ہے بولنے میں، ایک وقت لگتا ہے، جبکہ دماغ کے خیالات آتے ہیں اور ٹھک کر کے چلے جاتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ سیکنڈ کے بھی کروڑ حصے میں جو نا یہ گزر جاتے ہیں، تو یہ انسان کا دماغ بوسٹر کی مانند ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک ویسے میں ضمن نظر کر رہا ہوں، جیسے شیطان نے اگر کسی کو کوئی وسوسہ دیا اور یہ وسوسہ گزر گیا، اس نے کوئی توجہ نہیں دی، اس نے اس کو پکڑا نہیں، تو یہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں البتہ کہ اس نے وسوسے کو جما لیا، جیسے شیطان نے معاذ اللہ کسی کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کسی کے دل میں یہ خیال ڈالا اور یہ وسوسہ آیا اور گزر گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کو نیند میں سے اٹھا کے بولے گا ہاں بھائی اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے، تو بولے ہاں ہے، یہ عقیدے کی تعریف ہے کہ بندہ جس حالت میں اس کو پوچھا ہاں بھائی، تو جواب دے ہاں بھائی اللہ تعالیٰ ہے،
تو اب اگر یہاں اس نے اس عقیدے کو جما لیا، یہ سوچ میں پڑ گیا معاذ اللہ کہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو یہاں تو سوچ میں پڑنے سے اس کا کام ہو جائے گا. تو خیر اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی وسوسہ آئے، ایک بات کر رہا ہوں، تو اول تو یہ کہ وساوس پر توجہ نہیں دینی چاہیے، چونکہ یہ وساوس مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، مسلمانوں کو آتے ہیں. چونکہ چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، چور کہیں کوئی خالی جگہ پہ نہیں جاتا، اس کو ملے گا ہی نہیں کچھ. تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور یہاں جو ہے وہ مسلمان کے پاس ظاہر ہے کہ قیمتی شے ایمان، تو مسلمان کے ایمان پر شیطان ڈاکہ ڈالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اور یہ ایسا خبیث ہے، ایسا خبیث ہے کہ یہ خبیث مایوس بھی نہیں ہوتا. یہ بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، یعنی اب جو ہے وہ اگر اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا تو اب وہ کافر نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ شیطان روایت میں آتا ہے کہ جب منکر نکیر کے جب آمد ہوتی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں اور بندے سے سوال کرتے ہیں مر رب کا، تو اس وقت شیطان سامنے کھڑے ہو کر اشارہ کرتا ہے کہ میری طرف اشارہ کر، میں تیرا رب ہوں. نہیں، یہ ایسا خبیث ہے، مایوس نہیں ہوتا، یہ کمبل کی طرح بالکل نہیں چپکا رہتا ہے. یہ اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. واقعی کہ یہ بڑا مکار ہے، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے ڈبایا ہے. بلعم بن باعورہ جو کہ لوح محفوظ تک دیکھ لیتا تھا، شیطان نے اس کو کیسا گھمایا، کیسا اس کو لے ڈوبا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، چونکہ یہ شخص مستجاب الدعوت تھا. مستجاب الدعوت یعنی یہ جو دعا کرتا قبول ہوتی تھی، یہ جو دعا کرتا قبول ہوتی تھی. کفار تھے، انہوں نے یہ کی ترکیب کہ کیا ہم جو ہے نا اس سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروائیں. اب یہ کہاں بلعم میں باورہ اور کہاں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہ وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول. خیر سے انکار کیا، نہیں مانا، نہیں میں نبی کے لیے بد دعا کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نا بابا میں نہیں کروں گا. خیر ان کفار نے اس کو مال کا لالچ دیا، مال پیش کیا. خیر جب وہ مال کے لالچ میں آ گیا، اب اس عقل کا اندھا ہو گیا. آج جب یہ بد دعا کرنے کے لیے معاذ اللہ اپنے زوم فاسد، ورنہ نبی کو کون بد دعا دے سکتا ہے، یہ اپنے زوم فاسد میں معاذ اللہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے جب یہ حرکت کرنے یعنی جا رہا تھا، تو اس کی جو گدھی تھی نا وہ بھی نہیں جا رہی تھی اس وقت، کہ اس کا منہ پھیر رہا تھا. مری خبیث جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس کی زبان لٹک گئی. نبی جو خیر شیطان ایسا مکار ہے، اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے. تو لہٰذا اس کے مکر و فریب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. امیر سنت کے بیان کا رسالہ ہے شیطان کے 4 گدھے، وہ کھوتا بولتے ہیں نا پنجابی میں، کھوتے، تو شیطان کے 4 گدھے، شیطان کے 4 کھوتے. تو اس رسالے کا جو ہے یہ مطالعہ کریں تاکہ ہم جو وہ اس کے مکر و فریب سے بچیں. اللہ ہمیں اس کے مکر و فریب سے بچائے. تو خیر یہ ہوا کہ چونکہ اس خبیث نے جو ہے وہ یہ ارادہ کیا اور جو اس نے حرکت کی تو اس کا ایمان سلب ہو گیا. اور اب بلعم بن باعورہ جو ہے یہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، حالانکہ اس کی نظر لوح محفوظ تک ہوتی تھی. یعنی اتنا بڑا آدمی، اور اصحاب کہف کا کتا، ولیوں کی صحبت میں رہنے والا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والا، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، سورہ کہف نام ہے. تو یہ اصحاب کہف کا کتا، مبارک کتا، یہ جو ہے جنت میں جائے گا. کس صورت میں؟ بلعم بن باعورہ کی صورت میں. تو جب اللہ والوں کی یہ شان ہے تو اللہ کے نبی کی کیا شان ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہے کہ جو ہمیں نبی کی محبت دیتی ہے، ولی کی محبت دیتی ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت دیتی ہے، اہل بیت کی محبت دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذہن دیتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اگر آپ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونا چاہیں، بالکل ہونا چاہیے اس مدنی ماحول سے وابستہ، کہ اس پرفتن دور میں
اور بالخصوص ایسے ملک میں تو ظاہر ہے کہ ایک اچھے ماحول سے وابستہ رہنے ہی میں عافیت ہے، کیونکہ جس میں ایمان کا بھی تحفظ ہے اور اخلاقیات کا بھی تحفظ ہے۔ ہم جب ایک اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اس کی برکات ہی کچھ اور ہوگی، کیونکہ جو بکری اپنے ریوڑ سے جدا ہوتی ہے تو بھیڑیا جو نا اس پر جھپٹا مار دیتا ہے، اسے حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب ایک اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، اچھی صحبت سے وابستہ رہیں گے، اچھے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل شیطان کے مکر و فریب سے بچنے میں ایک حد تک ہمیں مدد ملے گی۔ جانشین امیر اہل سنت تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو